بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم استاذ اکرام، عزیز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا موضوع ہے زمانہ رسول اور آج کا ہمارا زمانہ۔ جناب صدر، نبی کریم کا زمانہ بے مثال زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے جیسا نہ کوئی زمانہ آیا ہے اور نہ کوئی زمانہ آئے گا۔ اس زمانے میں انصاف تھا، ایمان کی طاقت تھی، لوگوں کا اللہ پر یقین تھا، خوف خدا تھا، ایمانداری تھی، علم کم بھی تھا مگر عمل زیادہ تھا۔ اور جناب صدر، مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا آج کا زمانہ دیکھ لے، جہاں پر علم تو بہت زیادہ ہے مگر عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بے ایمانیاں، بے انصافیاں، چغل خوری، شراب کا استعمال، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے اختلافات، گالی گلوچ، کیا یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں ایک مسلمان کو زیب دیتی ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے آقا تو کسی بھی صورت میں ظلم کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور ہم انہی کے امتی ہیں جو فلسطینیوں پر اتنا ظلم ہوتا دیکھ برداشت کر رہی ہے۔ جناب صدر، حقیقت پوچھے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے، ہم جہاد تو کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے۔ جناب صدر، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، ابن آدم کا خون ہے آخر، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، ابن آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا سکون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا سکون ہے آخر۔ جناب صدر، ہمارا معاشرہ تو ایسا بن چکا ہے جہاں پر معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل جاتی ہیں مگر ہمارے نبی نے تو کبھی کسی کا برا ہی نہ چاہا تھا۔ جناب صدر، یقین کریں، جب میرے نبی مکہ مکرمہ میں تھے انہیں طرح طرح کی تکالیفیں دی جاتی، ان پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی چگلیاں کی جاتی مگر میرے نبی خاموش رہتے۔ جناب صدر، یقین کرے، جب مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا گیا تو میرے نبی نے قریش سے پوچھا کہ اے قریش، آج تجھ کو مجھ سے کیا امید ہے؟ تو قریش نے کہا کہ آپ رحم فرمانے والے بھائی اور بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ طریق اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، طریق اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ہمارے ملک میں بھی بے شمار بے ایمانیاں، بے انصافیاں، چگلی، شراب کا استعمال، سود خوری، ناپتول میں کمی، ملاوٹی استعمال کی فروغ، دودھ میں ملاوٹ، سود کو تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو بار بار حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے گریبان میں ضرور جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمارے نبی ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام میں ایک نظر پیش کرنا چاہوں گا۔ اصل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے میں ہی جو مرکوم تھی رقم ہوئی تھی وہ آج کی شب تھی۔ ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمین کے نقش بدلتے تھے، سنورتے تھے، سمندر موتیوں کے دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے، جبل لالو جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے، زمرد وادیوں میں سبزہ بن کر ہر طرف بکھرا، ہوئی باران رحمت کہ ہر شجر کا رنگ رخ نکلا، ہوائیں پیغمبر پہ ایک سپردگی پیغام لاتی تھی، کوئی مرشدہ تھا جو ہر کوشن میں کہانی سناتی تھی، گلے پھول سے ملتے جا رہے تھے، پھول گلشن میں کھلتے جا رہے تھے، تبسم ہی تبسم تھے، نظارے لالا زاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے، کنارے جوئے باروں کے۔ شکریہ۔